نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 286 آیت نمبر 1 سے 11 تک، لیسن نمبر 286 آیت نمبر 1 to 11 سورۃ الجمعہ۔ لفظی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ، تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے، ما فی السماوات، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، الملک، بادشاہ، القدوس، نہایت پاکیزہ، العزیز، زبردست، الحکیم، حکمت والا، هو الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، بعث، جس نے بھیجا، فی الامیین، ان پڑھ لوگوں میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو، جو پڑھتا ہے، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیات، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور سکھاتا ہے ان کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں، وآخرین، اور کچھ دوسرے، منہم، ان میں سے، لما، نہیں، یلحقو، ملے، بہم، ان کے ساتھ، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ، جو اٹھوائے گئے تورات، ثم، پھر، لم یحملوها، انہوں نے نہ اٹھایا اس کو، کمثل الحمار، مانند مثال گدھے کے ہے، یحمل اسفارا، جو اٹھاتا ہے بوجھ، بئسا، بری ہے، مثل القوم، مثال اس قوم کی، الذین، جنہوں نے، کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، قل یا ایھا الذین ہادوا، کہہ دیجئے اے لوگو جو یہودی بنے ہو، ان زعمتم، اگر تم زوم رکھتے ہو، گھمنڈ رکھتے ہو، سمجھتے ہو، انکم، بے شک تم، اولیاء،
دوست ہو للہ اللہ کے، من دون الناس لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت پس تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ اور نہ وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بما بوجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، قل کہہ دیجئے، ان الموت بے شک موت، الذی وہ جو، تفرون منہ تم بھاگتے ہو اس سے، فإنہ تو بے شک وہ، ملاقیکم ملنے والی ہے تم سے، ثم پھر، تردون تم لوٹائے جاؤ گے، الی طرف، عالم الغیب جاننے والے غیب کے، والشہادتی اور حاضر کے، فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، نودیا پکارا جائے، للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، فسعوا تو دوڑو، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع اور چھوڑ دو تجارت، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو، فَإِذَا پھر جب، قضیت الصلاۃ پوری ہو جائے نماز، فانتشروا تو پھیل جاؤ، فی الارض زمین میں، وابتغوا اور تلاش کرو، من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے، واذکروا اللہ کثیرا اور ذکر کرو اللہ کا بہت، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پا جاؤ، وَإِذَا رَأَوْا اور جب انہوں نے دیکھا، تجارتاً تجارت کو، او لہون یا کھیل تماشے کو، انفضوا مائل ہو گئے، الیہا اس کی طرف، وترکوک اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو، قائما کھڑے، قل کہہ دیجئے، ما عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، من اللہو کھیل تماشے سے،
ومن التجارہ اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورۃ الجمعہ مدنی سورت ہے اور جمعہ کا لفظ جمع ہونے سے نکلا ہے۔ جمعہ اتحاد کی علامت ہے۔ انصار اللہ بننے کے لیے اتحاد چاہیے۔ اگر مسلمان بنیان مرصوص نہ ہوں، آپس میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہوں، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، تو اس صورت میں انصار اللہ بننے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور جمعہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا باہم ملنے کا دن، تجدید تعلقات کا دن، ایک دوسرے کے قریب آنے کا دن، عبادت کا دن، سیکھنے کا دن۔ اس صورت میں 2 رکوع ہیں، 11 آیات ہیں، 180 کلمات ہیں اور 720 حروف ہیں۔ اس صورت کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ابن عباس اور ابو ہریرہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورۃ جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تم انصار اللہ بنو یا نہ بنو، تم اللہ کے دین کی خدمت کرو یا نہ کرو، تم اس کی عبادت کے لیے اسٹرگل کرو یا نہ کرو، تم جمعہ کے لیے اکٹھے ہو یا نہ ہو، تم تسبیح کرو یا نہ کرو، اس کے لیے تو آسمان و زمین کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ الملک، اصل بادشاہ وہی ہے۔ القدوس، بہت پاک، تمام نقائص، عیب اور کمزوریوں سے پاک، قدس سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ العزیز، زبردست، غالب۔ الحکیم، حکمت والا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہوا وہ اللہ، الذی وہ ذات ہے جس نے بعث بھیجا، اٹھایا، فی الامیین امیوں میں، امی کی جمع یعنی عربوں میں، اور امی کا لفظی معنی ہوتا ہے ان پڑھ، جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے، دونوں کام نہیں آتے، بالکل ان پڑھ لوگوں میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کو اس کام کے لیے چنا اور ان کے اندر ایک رسول بھیجا۔ رسولا منہم، وہ رسول بھی انہی میں سے تھا، وہ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے، وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، نہ آپ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، نہ آپ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا امت امیہ، ہم ان پڑھ قوم ہیں، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ لا نقرأ ولا نکتب، نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم لکھتے ہیں، ولا نحسب، نہ ہم حساب جانتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا کیونکہ العزیز الحکیم ہے نا، زبردست بھی، غالب بھی ہے، جس طریقے سے چاہے جس سے چاہے اپنا کام لے، اور حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اسی نے امیوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، یعنی وہ بھی امی تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو اللہ نے کتاب اس پر اتاری اس نے آگے پڑھ کر سنائی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اب اس امی قوم کی تعلیم شروع ہوئی ہے جس میں اللہ کی کتاب نصاب میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ صرف کتاب نہیں، صرف علم نہیں، تزکیہ بھی، اور ان کو پاک کر دیتا ہے شرک سے، بد اخلاقی سے، بدعمالی سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی۔ تلاوت صرف سنانا ہے اور تعلیم میں باقاعدہ اس کو سیکھنا ہے اور سکھانا۔ والحکمت، اور حکمت کی، کیونکہ اللہ خود الحکیم ہے، لہٰذا اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے لوگوں کو حکمت سکھائی، لوگوں کے لیے بھی حکمت پسند کی۔ وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے وہ، بے شک ان کا ترجمہ کیونکہ آگے لام تاکید آ رہا ہے، یقیناً تھے وہ سب، کون؟ یہ امی لوگ، من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ بعثت رسول سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، کچھ بھی ان کو نہیں معلوم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی تھی یا اس عمارت کو بلند کیا تھا،
یا ایک مرکز توحید اسٹیبلش کیا تھا اور کہا تھا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اور پھر کیا مانگا ان کے لیے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ابراہیم علیہ السلام نے بہت قربانیاں کی تھی اس توحید کی خاطر. تو اللہ کے دوست تھے وہ، اللہ نے ان کو خلیل اللہ کہا اور ان کی دعائیں قبول کی. اور جس توحید کی خاطر انہوں نے اس زمین کا انتخاب کیا تھا اور یہ گھر بنایا تھا اللہ کا، اس زمین پر اس کام کے لیے، دین کی تکمیل کے لیے ایک پیغمبر کی دعا مانگی تھی، اور اللہ نے وہ دعا سنی اور وہ پیغمبر بھیج دیا، اور جو انہوں نے مانگا تھا گن کے بعین ہی وہ سب کچھ دیا. ان کی دعا کو بعین ہی پورا کیا، جیسا انہوں نے چاہا تھا ویسا ہی دیا. انہوں نے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان کے بیچ میں ایک رسول انہی میں سے اٹھانا، یتلو علیہم آیاتک. اور یہاں کیا ہوا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور یہاں پر ویزکیہم پہلے ہے اور یعلمہم الکتاب والحکمہ بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تزکیہ کی بات آخر میں کی تھی. اللہ سبحانہ وتعالی نے پیغمبر کے کاموں میں تزکیہ تعلیم سے بھی پہلے کر دیا. بات ایک ہی ہے، لیکن تزکیہ کی جو اہمیت ہے، تربیت کی جو اہمیت ہے، علم کے ساتھ ساتھ تلاوت کے ساتھ تعلیم کے ساتھ اخلاق سنوارنا، عقائد سنوارنا، انسانوں کو مہذب بنانا، تمیز سکھانا، یہ انتہائی اہم کام ہے. ورنہ اسی صورت میں آگے آپ پڑھیں گے کہ اہل کتاب نے کیا کیا، انہیں بھی کتاب دی گئی لیکن انہوں نے اس کو اس طرح اٹھایا جیسے گدھے اپنے اوپر بوجھ اٹھاتے ہیں. نہ وہ کتاب ان کے دل میں اتری اور نہ ہی پھر وہ ان کے عمل اور اخلاق میں. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا پچھلی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت میں اس دعا کی قبولیت اور آپ کی آمد کی بات فرما رہے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ رسول آ گیا جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور اس رسول نے آ کر یہ 4 کام کیے. لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کے نظام تعلیم سے یہ 4 چیزیں اٹھ گئی ہیں. اسلامی سکولز بھی بنتے ہیں، مدرسے بھی کام کرتے ہیں، لیکن یہ 4 چیزیں اکٹھی نہیں پائی جاتی، جبکہ تعلیم کا نصاب ان 4 چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے. ایک طرف تلاوت آیات، دوسری طرف تعلیم کتاب، تیسری طرف تعلیم حکمت، اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ، تربیت، یعنی تزکیہ نفس کی بطور خاص کوشش. کہیں آپ کو ملے گا قرآن کی تلاوت اور حفظ اور تجوید کے اوپر پورا زور، کہیں آپ کو ملے گا کہ دین کے لمبے چوڑے مسائل اور اختلافی مسائل پہ لمبی لمبی بحثیں، اور کہیں آپ کو تزکیہ کے نام پر ایسے اعمال ملیں گے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں. ان کو کیا نام دے دیا کہ وہ روحانی ترقی یا انسان کی نفس کے تزکیے کے طریقے، حالانکہ وہ سنت سے ثابت نہیں. لہٰذا ضرورت کس بات کی ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھ کر ایسا نصاب تیار کیا جائے کہ جو اس کے تقاضے پورے کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے، اور آپ کے بعد جو انصار اللہ ہوں گے ان کو بھی اسی طریقے پہ چلنا ہوگا. اگر دین کے نام پر ہم قرآن ہی نہیں سمجھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی لی گئی ہیں، اور حکمت سے مراد دین پر عمل کرنے کی سمجھ بوجھ ہے، تو اگر یہ چیز نہیں ہے اور تزکیہ نہیں ہے، علم عمل میں نہیں بدلا، تو پھر کیا کیا؟ ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اصل چیز کھو بیٹھے، اس کو چھوڑ دیا، اور اس بیلنس کو قائم نہیں کیا کہ یہ تمام چیزیں ساتھ ہوں. اور لوگ اس سے پہلے، یعنی ان چیزوں سے پہلے گمراہی میں تھے، اور اگر ان چیزوں کے آنے کے بعد بھی وہ اس کو نہ لیں، چھوڑ دیں، تو پھر کہاں ہوں گے؟ پھر بھی وہیں کھڑے ہوں گے جہاں اس سے پہلے تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور دوسرے. آخرین کس کی جمع ہے؟ آخر کی. اور آخر کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے، دی ادرس. منہم، ان میں سے. لما یلحقوا بہم، لما نہیں، یلحقوا ملے، بہم
ان کے ساتھ. لما کا لفظ جو ہے یہ لم کے معنوں میں ہے اور یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو جزم دیتا ہے. لما فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو جزم دیتا ہے اور مضارع کو ماضی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے لم کیا کرتا ہے, حرف جازم ہے, وہ بھی ماضی کرتا ہے نا, نفی کا معنی دیتا ہے. اور یلحقو کا لفظ جو ہے یہ لحقہ سے ہے. لحقہ لاحق ہونا, کسی چیز کا اپنے جیسی پہلی چیز کو جا ملنا, پہلے کے ساتھ ملنے والی چیز. وآخرین کچھ دوسرے بھی ہیں, منہم ان میں سے جن کی طرف یہ رسول بھیجا گیا ہے, لما یلحقو بہم جو ابھی پہلوں سے ملے نہیں, ملاقات نہیں ہوئی ان کی, یا یہ کہ درجے اور رتبے اور ثواب اور اجر اور فضیلت میں ان کی طرح نہیں کیونکہ بعد میں آئے. obviously جو درجہ صحابہ کا وہ تابعین کا نہیں, جو تابعین کا وہ تبع تابعین کا نہیں, اور پھر آہستہ آہستہ جو جنریشن آفٹر جنریشن دور ہوتے گئے. پیچھے ہم نے السابقون السابقون کے بارے میں کیا پڑھا کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, پچھلوں میں کم ہوں گے. تو اب یہ ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. آخرین کون ہے, پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. آخرین سے مراد بعض نے تابعین لیے. اکرمہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کا معنی تابعین کیا. ابن زید نے کہا وہ تمام لوگ جو قیامت تک حلقہ اسلام میں داخل ہونے والے ہیں, جنریشن آفٹر جنریشن. اور عمر بن سعید کہتے ہیں کہ اس سے مراد اجمی لوگ ہیں, کیونکہ امی سے مراد کون ہے, عرب, اور آخرین سے مراد کیا ہے, عجم. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عربوں کے لیے نہیں تھی, کیونکہ بعض لوگوں نے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں رسول بھیجا, یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری دنیا کے لیے نہیں ہے, وہ صرف عربوں کے پیغمبر ہیں, وہ پیغمبر عرب ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے. جس نے قرآن نہ پڑھا ہو اور جس نے یہ نہ پڑھا ہو کہ رحمت للعالمین ہے, اور پھر یہ کہ وما ارسلناک للناس کافۃ ہے, تو وہ واقعی اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے. اور خاص طور پر کرسچن مشنریز یہ حربہ اختیار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تو صرف عربوں کا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام جو وہ سب کے لیے. تو یہاں پر اگلی آیت کیا بتاتی ہے کہ آخرین جو ہیں امیین میں جو نہیں شامل, وہ بھی جو ان کو نہیں ملے, ان کے رتبے کو نہیں بھی پائے, تو یہ پیغام, یہ بعثت ان کی طرف بھی ہے. یہ معنی اس کا بنتا ہے, سمجھ آئی؟ یعنی بعث فی الامیین وآخرین, ٹھیک ہے, وآخرین منہم, کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. کیا معنی اس کا؟ اگر ذہنی طور پہ آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو اس بہت خوبصورت آیت کو سمجھ نہیں سکیں گے, کیونکہ یہ آپ کے بارے میں ہے. جی, کیونکہ آخرین جو ہے ہم ہی ہے نا. قرآن کا پیغام صرف عربوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں تو عربی میں نازل ہے, عربوں کے لیے, آپ کے لیے تھوڑی ہے, لہذا تم اتنی مشکل میں نہ پڑھو, یہ تم نہیں ہے اس کے ذمہ دار, نہ اس کو پڑھنے پڑھانے کے اور نہ اس پر عمل کے. تو قرآن کیا کہتا ہے, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. یہ قرآن ان سب کے لیے ہے جہاں جہاں تک یہ پہنچے. اور ہم یہ نہیں کہتے سورۃ الحشر میں جو دعا ہم نے پڑھی وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, یہ وہی آخرین ہی تو ہے. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا. تو سبقونا کون ہے؟ صحابہ کرام اور اس کے بعد کی جنریشن جو ہم سے پہلے گزری ہیں, اور اس کے بعد ہم کیا ہیں ان کے بعد, اور میں بھی ہمارے بعد کچھ اور ہوں, نیکسٹ جنریشنز جو ہیں, فیوچر جنریشنز. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, وہ ان کو نہیں پائے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مرتبے کو پہنچ سکتے ہی نہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, میرے صحابہ کو برا نہ کہو, اگر تم میں سے کوئی احد کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے, کہ پیچھے جان اور مال سے جہاد کی بات ہوئی نا, احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے, یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, تو صحابہ کے ایک سیر بلکہ آدھ سیر خرچ کرنے کے برابر نہ ہوگا, کیونکہ وہ پائنیئر سے, انہوں نے اس وقت اسلام کی مدد کی جبکہ اسلام ترقی نہیں کیا تھا.
جبکہ اسلام کا ساتھ دینا صرف خطروں کو دعوت دینا تھا. تو اس لیے لما یلحقوا بہم، وہ ان کو نہیں پائے، ان کو نہیں جا ملے، اور فزیکلی بھی ہم نے اس طرح تو ملاقات نہیں کی نا ان سے، بعد میں ہی آئے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. آخرین میں ایک اور بھی حدیث پیش کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب سورۃ جمعہ نازل ہوئی تو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں نے آپ سے پوچھا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا. میں نے 3 بار یہی سوال کیا. اس وقت ہم لوگوں میں سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر ایمان سریا پر بھی ہوتا تو ان لوگوں سے کئی لوگ وہاں تک پہنچ جاتے، یعنی ایمان کو ڈھونڈنے کے لیے، پانے کے لیے، یعنی ان کے اندر ایمان پانے کے لیے کس قدر شوق ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو آخرین سے مراد یعنی عجم ہے، یہ مراد ہے، اور ان کی فضیلت بھی بیان کی. اسی طرح ایک اور روایت میں اہل یمن کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. کیا چیز؟ بعثت رسول، تعلیم اور تزکیہ، تلاوت آیات، تعلیم حکمت، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اور اس کو ایک دوسری جگہ پر یوں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر. یہاں فضل کہا ہے، وہاں کیا کہا؟ احسان. یہ احسان ہے اللہ کا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور آخر تک پھر یہی بات سورۃ آل عمران 164 اور سورۃ النساء میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ فضل کہ آپ کو اس کام کے لیے چنا اور آپ سے یہ کام لیا اور پھر آپ کے ذریعے آگے کی نسلوں تک پہنچا، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ذالک فضل اللہ. اور پھر اگر لما یلحقوا بہم کی طرف اشارہ ہو تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا ان پر کہ انہیں اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا. کس کے لیے؟ اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اگر ان کو وہ فضل ملا تو بعد کے لوگوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے کیا تو وہ بھی اس فضل کو پا سکتے ہیں، کیونکہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین ہے. تو صحیح نا، چانسز تو ہیں. محنت کرو، کوشش کرو، آگے بڑھو. واللہ ذو الفضل العظیم. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی اللہ نے وارننگ دے رکھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. یہ اللہ کا فضل کسی بھی انسان پر کہ وہ اس کو دین کی سمجھ دے دے اور پھر دین کے لیے کام کی توفیق دے دے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ. اس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں. تو دین کی تعلیم اور اس کی توفیق یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو کسی پر ہو. اور اگر کوئی اس کی قدر نہیں کرتا اس نعمت کی اور پڑھ کے بھلا دیتا ہے اور پھر وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے تو لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہا تھا نحن انصار اللہ جب کرنا ہی نہیں تھا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں. یہ تمہارے اپنا شوق اور محنت ہے کہ تم کتنا لیتے ہو، اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں. اور پھر یہ نہ سمجھنا کہ تم ہی رہ گئے ہو. اگر تم اس فضل کو سمیٹنے والے نہ ہوئے تو اس کے پاس اور بہت لوگ ہیں. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. کیسے؟ مثل الذین، مثال جن لوگوں کی، حملوا التوراۃ، جنہیں تورات دی گئی. اٹھوائی گئی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہیں سکھائی گئی اور ان کو عمل کا کہا گیا اس پر.
ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا ہی نہیں. کیسے اٹھاتے ہیں کتاب؟ جی بس وہ بیگ میں ڈال کے لے آتے ہیں اور لے جاتے ہیں. اس کو اپنے دل پہ اتارنا، اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. تو جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس پہ عمل نہیں کیا، اس کا حق ادا نہ کیا. ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحمار، مانند مثال گدھے کے، یحمل اسفارا، جو اٹھاتا ہے بڑے بڑے بوجھ. اور اسفار سے مراد یہاں کتابیں ہیں. اسفار صفر کی جمع بڑی کتاب، اور اشارہ ہے تورات کی تفسیر اور شرح جات. اصل میں سفرہ کا مطلب ہوتا ہے روشن ہونا. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے. تو صفر کہتے ہیں ایسی کتاب کو جو حقائق کو بے نقاب کرے. جیسے تفسیر ہوتی ہے تو کہا کہ ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس نے بوجھ اٹھایا وہ ہو. تو انہوں نے بھی اپنے اوپر بڑی بڑی کتابیں لاد رکھی تھی، بڑی بڑی تفسیریں لکھی اور بہت کچھ علم میں مہارت حاصل کی، مگر کچھ بھی عمل کر کے نہ دیا. اب آپ دیکھیے کہ اگر گدھے کے اوپر کوئی چیز لدی بھی ہو تو وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ وہ اس کے لیے کیا ہے؟ بوجھ ہے. خاص سونا لدا ہو، اگر گدھا ایک جگہ سے سونا لاد کے اپنی پیٹھ پہ دوسری جگہ لے جا رہا ہے اور واپسی کے چکر میں لوہا لاد کے لا رہا ہے، اسے کوئی فرق پڑا کہ ایک چکر میں تو سونا تھا اور اب دوسرے میں لوہا ہے اور تیسرے میں کوئلہ ہے اور چوتھے میں نمک ہے؟ نہیں، اس کے لیے تو سبھی برابر ہے. لوہا لاد دو، سونا لاد دو، کچھ لاد دو. تو جو لوگ قرآن کو نہ سمجھیں ان کے لیے کیا ہے؟ یہ صرف ایک بوجھ ہے جو اپنے اوپر لادے چلے جا رہے ہیں. جو اس پر عمل نہ کرے وہ کیا ہے؟ صرف ایک بوجھ ہے. مثلا گدھا اگر کتنا بھی بھوکا ہو اور اس کے اوپر پورا اس کا کھانا لدا ہوا لیکن منہ میں نہیں جائے تو اس کو کیا فائدہ؟ اسی طرح جو لوگ قرآن پڑھے پڑھائیں اور اس کا ٹیسٹ ہی نہ لیں، اس پر ان کا دل ہی نہ جائے، اس کی خوشبو ہی نہ پہنچے ان کو، اس پر عمل ہی نہ کرے، تو یہ کیا ہے؟ گدھے کا کتابیں اٹھانا. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، خاص طور پر وہ آیات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق تھی، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. اتنا کچھ پڑھا کے گنوایا تم نے، سب کچھ تو پتا تھا تم کو، اور جب پیغمبر سامنے آ گیا تو تم اس کی مخالفت پہ اتر آئے. کیا فائدہ ہوا ایسے علم کا؟ اس کو اب پیچھے سورۃ الحشر کے کانٹیکسٹ میں لیں تو وہ علم انسان کے خلاف حجت ہے کہ جس کو پڑھ کر انسان اور زیادہ تکبر کا شکار ہو جائے، ایروگنس کا شکار ہو جائے اور کچھ عمل نہ کر کے دے. ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت دیتا ہی نہیں. ایک طرف صحابہ کرام ہیں کہ جن کا تزکیہ ہوا اور جن پر اللہ کا فضل ہوا، جنہوں نے عمل کر کے دکھایا، اور دوسری طرف یہ قوم کہ جو اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. اور پھر خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم یہ طرز عمل اختیار نہ کرنا کہ علم برائے علم. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. تلاوت. تھوڑا سا میں سورت کے شروع سے آپ سے کچھ سوالات کروں گی. سورۃ الجمعہ، جمعہ کا لفظ کہاں سے نکلا؟ جمع سے، جمع ہونا. اور جمعہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو جمع کرنا. جمعہ دراصل مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی ایک عملی صورت ہے. آخرین سے مراد کون ہے؟ وآخرین منہم، آیت نمبر 3 میں آخرین کون ہے؟ قیامت تک جو لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوں گے، اس کے علاوہ اکرمہ کے نزدیک تابعین ہیں. اور ایک تیسری بات بھی ہے ان کے بارے میں، اجمی لوگ ہیں، یعنی امیین سے مراد عرب ہیں، تو آخرین سے مراد یہاں اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ اجمی لوگ، یعنی جو عرب نہیں ہیں وہ بھی پیغمبر عربی کے پیچھے دار اسلام میں داخل ہوں گے. ذالک فضل اللہ میں یہ اللہ کا فضل کس چیز کا فضل ہے؟ کس کو یہاں فضل کہا گیا؟ بنیادی طور پر بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جس کا ذکر ہے پچھلی آیت میں، هو الذی بعث فی الامیین رسول. تو یہ بعثت جو ہے یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کا فضل ہے. اور کیوں اللہ کا فضل ہے؟ کیونکہ پھر آپ کے ذریعے ہم سب کو کیا ملا؟ یہ تمام چیزیں ملی.
کتاب و سنت کی تعلیم بھی ہوئی، تزکیہ بھی ہوا، تلاوت آیات بھی ہوئی، تو پھر وہ سب کچھ اس میں شامل ہو گیا. مثل الذین حملوا التوراۃ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہود کی طرف اشارہ ہے. اور حملوا سے مراد کیا ہے؟ لفظی معنی تو ہوتا نا جو اٹھوائے گئے، جیسے کسی کو کوئی چیز دینا کہ اچھا یہ لے لو، اور وہ لے لے اور وہ اٹھا لے. مراد کیا ہے؟ اس کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں. ثم لم يحملوها یعنی اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا. تو ان کی مثال کیا ہے؟ گدھے کی سی مثال ہے جس کے اوپر بوجھ لاد دیے جائیں. تو اسفار کس کی جمع ہے؟ صفر کی. اور صفر سے کیا مراد ہے؟ بڑی کتاب. اور اس کو صفر کیوں کہا جاتا ہے؟ سفرہ کا مطلب ہوتا ہے نا روشن کرنا، کہ وہ بیان کرتی ہے احکامات کو. ٹھیک ہے. اور مراد اس سے کیا ہے؟ اسفار سے کیا مراد ہے؟ اسفار ایک خاص ٹرم بھی ہے کسی خاص چیز کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ تو لفظی معنی نا، لیکن اسفار کیا چیز ہے؟ اسفار کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو بیسیکلی اسفار بولتے ہی کیا سامنے آتا ہے؟ تورات کی شروحات مراد ہے. شرح. کیوں شرح؟ شرح کو کیوں اسفار کا اور صفر کہا جائے گا اور وہ روشن کرنے والی؟ کیونکہ تفسیر کیا کرتی ہے، شرح کیا کرتی ہے؟ جو اصل الفاظ ہیں ان کو وہ کھول کے بیان کرتی ہے. اور اس میں بنیادی طور پر اس سے مراد تلمود بھی لی جاتی ہے، یعنی تلمود بھی اس سے مراد لی جاتی. اور آپ میں سے کسی کو علم ہے کہ تورات کی زبان میں نازل ہوئی؟ ہیبرو میں، عبرانی میں. اور کیا یہ اب تک اس زبان میں لکھی جاتی ہے؟ ابھی تک لکھی جاتی ہے ہیبرو زبان میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ لکھی جاتی ہے تو وہ اصل زبان میں اور وہ کتابی شکل میں نہیں لکھی جاتی، سکرولز میں لکھتے ہیں. اور سکرولز میں آپ کو تصویر بھی شروع میں دکھائی گئی تھی. سکرولز میں لکھی جاتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک سکرول کتنے میں بکتا ہے؟ پھر کوئی اندازہ لگائی. $50,000 تک. جی $50,000 تک. اور اگر سیکنڈ ہینڈ وغیرہ ہو تو پھر 20,000 تک. اور وہ لیتے ہیں لوگ، جو پڑھتے ہیں وہ لیتے ہیں. تو اللہ نے آپ کے لیے کتنا آسان کر دیا کہ عربی زبان میں کتاب ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے، فری بھی مل جاتی ہے اور اٹھانے میں بھی آسان ہے. تو اسفار جو ہیں یہ اٹھانا ان کو ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی وہ بھاری ہوتے ہیں. تو اس میں ابھی تک یہ روایت ان کی باقی ہے. تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. انسان کے اوپر بوجھ رکھنا یا کسی اور مخلوق پہ رکھنا پھر ایک جیسا ہوتا ہے اگر اس کے اندر کی بات نہ سمجھی جائے. اور اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی مثالیں ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے طرز عمل پر غور کریں. یہ جتنی بھی اس قسم کی آیات ہیں نا، عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن نے فلاں پہ تنقید کی ہے اور فلاں پہ تنقید ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے بلا وجہ کوئی دشمنی نہیں ہے کہ مختلف لوگوں کی غلطیاں ذکر کی جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر لے، اور جو دوسرے ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑے اور وہ ایسا نہ کریں. اس میں دراصل ہمارے لیے سبق ہے، یعنی قرآن ہماری کتاب ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، تو اس لیے تھوڑی بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر صرف دوسروں کو برا بھلا کہتے رہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آسمانی کتاب کی ماننے والی کوئی بھی قوم اپنی کتاب کا حق ادا نہیں کرتی تو پھر اس کی یہی مثال ہے. آج اگر مسلمان بھی قرآن کو صرف رٹ لیتے ہیں اور ان کو کوئی سمجھ نہیں کہ اندر ہے کیا، اور پھر ان کے عمل ٹوٹلی اس کے خلاف ہوتے ہیں، تو کیا وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، اٹھائی ہوئی ہے کتاب لیکن پھر بھی نہیں اٹھائی ہوئی. دیکھیے حمار کیوں کہا، بیل کیوں نہیں کہا، کوئی اور جانور کیوں نہیں یہاں استعمال ہوا؟ ایک تو یہ کہ گدھا بار برداری کے کام آتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی سمجھ کم ہوتی ہے. تو جب کوئی پڑھ لکھ کے بھی ان پڑھ رہ جائے، کتاب ساری پڑھ لے اور پھر بھی اس کو کوئی پتہ نہ ہو کتاب میں ہے کیا، تو آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اپنی کتنی عقل اس کتاب کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالم ظلم سے ہے. ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا. تو یہاں ظالم کون ہے؟ جو کتاب کے حق میں کمی کرے، جس مقصد کے لیے کتاب بھیجی گئی اس مقصد کو پورا نہ کریں. قل یا ایھا الذین ہادوا
قل کہہ دیجئے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، ہادو جو یہودی ہوئے. ہادو کا لفظ جو ہے یہ ہودن سے ہے، ہے واو دال. ہودن کا معنی ہوتا ہے پشیمان ہونا، حق کی طرف لوٹنا، یہودی ہونا. تو یہود کو یہود کیوں کہا جاتا ہے؟ اب تو بعض لوگ یہ لفظ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی گالی. یہ گالی نہیں ہے. آپ اس کا معنی دیکھیں کہ معنی کیا ہے اور یہ اس کے اوریجن کیا ہے اور ان کو کیوں کہا جاتا، اور کیا وہ خود کو خود جو یا جوش پیپل نہیں کہتے. تو کسی کو یہودی کہنا جو کہ یہودیت اختیار کیے ہوئے ہو، کوئی اس کو کنڈیم کرنا نہیں مراد ہوتا اس سے، وہ اس کا یعنی اس کی ایسوسیشن یا اس کی پہچان ہوتی ہے وہ نام. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ایسے ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگ جو یہودی بن گئے. اب یہاں پر ان کو یہودی کیوں کہا گیا، کس چیز سے وہ پلٹے؟ تو اس کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بچڑے کی پوجا سے پلٹے تھے تو انہوں نے توبہ کی، تو اس کی طرف اشارہ ہے. یا پھر یہ کہ انا ہدنا الیک، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم تیری طرف لوٹتے ہیں، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اس کی طرف جو لوگ نسبت رکھتے ہیں وہ یہودی کہلائے. بہرحال اللہ نے تو سب کا نام مسلمان ہی رکھا. سورۃ الحج میں آپ پڑھ چکے ہیں، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پہلوں کا نام بھی مسلمان رکھا اور تمہارا نام بھی مسلمان رکھا. لیکن مختلف نسبتوں سے جب لوگ پہچانے جانے لگے تو ان میں بعض شخصیتوں کی طرف منسوب کیے گئے اور بعض اسی طرح شہروں یا ملکوں کی طرف. لیکن پسندیدہ چیز کیا ہے؟ کون سا نام؟ وہی نام جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے رکھا. ہوا سماکم کا اشارہ بعض کے خیال میں حضرت ابراہیم کی طرف بھی جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے یہودیت اختیار کی یا اپنے آپ کو یہودی کہا، ان زعمتم، اگر تم گمان رکھتے ہو، اور زوم کہتے ہیں گمان باطل کو. زوم کون سا گمان ہوتا ہے؟ درست نہ ہو جو. انکم اولیاء للہ، کہ بے شک تم ہی اللہ کے دوست ہو. اولیاء ولی کی جمع، جیسا کہ سورۃ المائدہ 180 میں آتا ہے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو احبا حبیب کی جمع ہے، اس کے پیارے. اور یہاں اولیاء للہ، اللہ کے دوست. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، باقی سب لوگوں کے سوا، باقی تمام ادیان اقوام کے علاوہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، فتمنوا الموت، تو تمنا کرو موت کی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی اس بات میں. سورۃ البقرہ میں بھی یہ مضمون آیا ہے، آیت 94 میں، قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر اگر تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر ہے تو پھر کیوں بیٹھے ہو دنیا میں؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو کیا کرو؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. اور یہاں بھی کیا فرمایا؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا، اور نہ وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. کس کی؟ مرنے کی. سورۃ البقرہ 96 میں آتا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، تم ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پاؤ گے زندگی کا. موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے اور کیوں زندہ رہنے کے حریص ہیں؟ بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے. وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے وہ مرتکب ہوئے اور پھر انہوں نے اس پر کوئی شرمندگی، کوئی توبہ اختیار نہیں کی؟ ان میں سے کچھ کی مثالیں تو قرآن مجید میں موجود ہیں. مثلا سورۃ آل عمران میں آتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اب جو قوم اللہ کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کرے، کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے پاس جا کر پھر ہوگا کیا؟ سنکتب ما قالوا، اور کیا کیا تھا انہوں نے اللہ کے بعد رسولوں کے ساتھ؟ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو ناحق قتل کیا. یہ ہے بما قدمت ایدیہم.
وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی یہ ہے تمہارے اعمال۔ اور ویسے بھی سورۃ الممتحنہ آیت 13 میں آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ، قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، تو مرنے کی تمنا کیوں کریں گے؟ اب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، دوسری طرف آخرت سے مایوس ہیں، تیسری طرف زندگی کے حریص ہیں، تو یہ سب مختلف کیفیات کیوں ہیں؟ بظاہر لوگوں کے سامنے تو دلیر ہیں، لیکن اندر سے پتا ہے، اور یہ کیفیت بھی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر بھی لا کے جانچنی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ موت کی تمنا کرو تو ہم میں سے کون ہے جو تیار ہوگا؟ مرنے سے کیا چیز ڈراتی ہے ہم کو؟ اعمال۔ لیکن عام روزمرہ زندگی میں کیسی کنٹرڈکشن کا شکار ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نیک ہی کوئی نہیں ہے، یا نہیں؟ ہم کس قدر خوش فہمی میں مبتلا ہیں، ہم بہت نیک ہیں، ہم بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ واقعی اگر نیک ہیں تو پھر تو تمہیں ان چیزوں سے بھاگنا نہیں چاہیے جو موت کا سبب ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ زبان سے دعووں کے باوجود ہم سب کے دل کیا گواہی دیتے ہیں کہ ہم، کیونکہ انسان ظاہر میں کچھ بھی کہے، کچھ بھی سمجھے، اپنے آپ کو کیسے بھی دھوکے میں رکھے، لیکن انسان کو اپنی اصلیت پتہ ہوتی ہے، وہ کہاں کھڑا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر موت کا خوف نہیں تھا۔ جیسے وہ ایک جنگ کے موقع پر وہ کھجور کھا رہے تھے، ایک صحابی، تو انہوں نے کھجور ایک طرف رکھی اور جا کے لڑنا شروع، موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور مختلف جیسے جنگ بدر جو ہے اس میں مسلمانوں کی کامیابی کے جو اسباب بتائے جاتے ہیں اور جو انالائز کرتے ہیں لوگ کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کی مدد تھی اور اللہ کی خاص تائید تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی، ان کی محنت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کیا فیکٹرز تھے، تو جو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے وہ دوسری طرح انالائز کرتے۔ تو بعض مستشرقین کا کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کا دراصل عقیدہ تقدیر ہے کہ جو ان کو موت سے بے خوف کر دیتا ہے، کہ زندگی اتنی ہے جتنی اللہ نے لکھی ہے، میدان جنگ میں جانے سے کوئی مرتا نہیں، لہٰذا وہ دلیر ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتے تھے، اس لیے ان کو کامیابی حاصل ہوتی تھی۔ تو بہرحال ان آیات سے بھی سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور موت سے ڈرنے کی بجائے، بھاگنے کی بجائے موت کا سامنا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی اگر موت سے بھاگے گا تو کیا بچ سکے گا؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے خود آ ملے گی، تم جدھر منہ کرو گے وہ سامنے سے آ جائے گی، تم بھاگ سکتے نہیں۔ تو موت کا ذکر اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان بما قدمت ایدیہم کی اصلاح کر سکے، اپنے رویوں کا جائزہ لے سکے، کیونکہ کفا بالموت واعظہ، سب سے زیادہ نصیحت کرنے والی چیز انسان کو موت ہی ہے اگر وہ اس کو یاد رکھے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فانہ ملاقیکم، پس بے شک وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے، ملاقی فاعل ہے۔ ثم تردون، پھر تم پھیرے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادۃ، طرف اس ہستی کے جو جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، فینبئکم، پھر وہ تم کو بتائے گا، بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے رہے۔ اب یہاں پر اگرچہ ان سے بھی خطاب ہے جن کے متعلق یہ سب کہا جا رہا ہے، اور عام حکم بھی ہے، یعنی یہود کے علاوہ اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اور آپ دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کی جو روزمرہ کی گفتگو اور ایکسپریشن ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، موت کا ذکر کرنے والے کو کیا سمجھتے ہیں، پیسمسٹک ہے، اور یہ تو ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتا ہے، خدا نخواستہ کی بات ہوتی ہے کہ کوئی نہ مرے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک دعائیہ معنوں میں بھی کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ موت کا ذکر اور موت سے عبرت اور نصیحت اور موت کی حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا اور اس کی تیاری کرنا، یہ عموماً لوگوں کے پروگرام کا حصہ نہیں ہوتا۔ ہم زندگی میں جتنے بھی پلانز بناتے ہیں اور جتنی بھی کامیابی کی کوششیں کرتے ہیں، ان میں سے کون کون سی کوشش ہے جو واقعی ہم موت کو سامنے رکھ کے کر رہے ہوں؟ ایسی چیز جس سے واقعی واسطہ پیش آنا ہے،
جس سے ہم کہیں بھی چھپ اور بچ سکتے ہی نہیں. اور وہ خواہ کوئی شخص دنیا کی کسی بھی منزل تک پہنچ جائے، بہرحال اس کو سابقہ پیش آنا ہے. کوئی کسی بھی مقام پہ پہنچے لیکن وہ موت سے بھاگ نہیں سکتا. تو پھر عقل مند کون ہے جو موت کی تیاری کرے؟ اس کے بارے میں آپ نے وہ انسانیت موت کے دروازے پر کتاب میں نے آپ کو کہی تھی، شاید وہ اس کی کچھ کاپیز یہاں ہوں بھی. اس میں مختلف لوگوں کا جو آخری وقت ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا. کیسے کیسے نیک لوگ اور کیسے کیسے دنیا میں بہت نام کمانے والے لوگ بھی بالآخر چلے گئے. گبریل گارسیا مارکیز کا نام سنا ہے؟ کولمبیا میں پیدا ہوا، کولمبیا میں ہی رہا اور کولمبیا میں ہی فوت ہوا. 40 میں اس نے اپنے کیریئر کا آغاز اخبار سے کیا، لیکن پھر جلد ہی وہ پیشہ صحافت ترک کر کے ادب کی وادی میں داخل ہوا. ابتدا میں اس کے چند افسانے اس کی وجہ توقیر بنے، لیکن اس کی اصل شہرت اس کے عظیم ناول 100 Years of Solitude سے ملی. یہ وہی ناول ہے جسے تاریخ کا عظیم ترین ناول کہتے ہیں. اسی ناول کی بنیاد پر مارکیز کو 1982 میں ادب کا نوبل پرائز ملا. نوبل پرائز کسی کو بھی ملنا ایک بہت آنر کی بات ہوتی ہے. مارکیز کو دنیا کے ان خوش نصیب لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے جنہیں قدرت نے زندگی میں عالمگیر شہرت بخشی، دولت دی، آسائش سے نوازا، محبت دی. وہ ایسا انسان تھا جس کی خواہشیں اس کے ہونٹوں پر پہنچ کر قبولیت کا روپ دھار لیتی، جس نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں ہتھیلیوں پہ آٹوگراف دیے تھے. یعنی اتنا پاپولر تھا. افسوس کہ آپ میں سے کوئی نام نہیں جانتا. جس کی ایک کتاب کے 10 لاکھ ایڈیشن چھپے. ایک کتاب کے ایک دفعہ وہ چھپتی تھی تو 1000-2000 نہیں، 10 لاکھ کی تعداد میں چھپتی. لیکن آج یہی شخص، یہ اس کی موت سے پہلے کسی نے اس کے بارے میں لکھا، لیکن آج وہی شخص اداس، خاموش اور ویران بیڈ روم میں لیٹ کر موت کی چاپ سن رہا ہے. اس کا کینسر بگڑ چکا ہے، اس کا جسم بے حس اور دماغ سن ہو چکا ہے، اس کے پاؤں ساکت، ہاتھ بے حرکت ہو چکے ہیں. بینائی تو وہ اپنی خوابناک آنکھوں سے صرف دھوپ اور چھاؤں میں تمیز کر سکتا ہے. بے بسی کی انتہا دیکھیے. وہ آنکھیں جو کبھی چہروں کی جھریوں میں لکھی کہانیاں پڑھ لیتی تھی، جو آنکھوں میں چھپے عکس دیکھ لیتی تھی، وہ آنکھیں اب کھڑکی کے اندر سے جھانکتی بیلیں اور سوپ کے پیالے سے اڑتی بھاپ تک نہیں دیکھ سکتی. دنیا کا یہ عظیم لکھاری اپنے برسوں پرانے ملازمین کو پہچاننے کے لیے ان کی آوازوں کا محتاج ہو چکا ہے. مارکیز زندگی اور زندگی کی گرم جوشیوں سے ریٹائر ہو چکا ہے. اس نے جنوری 2001 میں اپنے سیکریٹری کو آخری پیغام لکھوایا اور یہ اس کے کمپیوٹر سے جاری ہونے والی آخری تحریر ہے. یہ پیغام، یہ خط مارکیز کے اپنے چاہنے والوں کے نام وصیت ہے. یہ ایک مرتے ہوئے انسان کا نوحہ ہے اور زندگی کا مرثیہ. یہ ایک زندہ انسان کا اعتراف شکست، ایک زندہ انسان کا اعتراف شکست اور ایک مرتے ہوئے انسان کی حسرت ہے. مجھے یہ خط 0.1 لکھتے ہیں لکھاری جاوید چودھری، انہوں نے لکھا ہے یہ آرٹیکل. کہ مجھے یہ خط بردر افتخار عارف نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھجوایا، جسے میں پورے 1 مہینے سے روزانہ رات سونے سے پہلے پڑھتا ہوں، پھر دیر تک جاگتا ہوں اور سوچتا ہوں زندگی کے کشکول میں حسرتوں کے سوا کچھ اور بھی ہے. میں یہ پیغام، یہ خط، یہ وصیت آپ کی نظر کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ نظم و نثر کا عظیم شاہکار کو اپنی میز کے شیشے کے نیچے رکھ لیں گے اور پھر اسے ایک بار روز ضرور پڑھیں گے. کیا ہے وہ؟ یعنی مارکیز نے کیا لکھا؟ اے میرے خدا، مجھے ایک لمحے کے لیے بے حس و حرکت گڈے سے انسان بنا دے، ایک جیتا جاگتا انسان. مجھے قسم ہے تمہاری، میں پھر کبھی وہ نہیں کہوں گا جو میں سوچتا ہوں. میں صرف اور صرف سوچوں گا، اس کے بارے میں سوچوں گا جو میں کہتا رہتا ہوں یا پھر میں کہنا چاہتا ہوں. اے میرے خدا، میں پھر چیزوں کی قیمت نہیں ان کی اہمیت دیکھوں گا، میں ان کی قدر کروں گا. میں کم سوؤں گا اور زیادہ خواب دیکھوں گا کہ میں جان چکا ہوں کہ 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند ہوں تو ہم روشنی کے 60 سیکنڈ کھو دیتے ہیں. اے میرے خدا، اگر تو مجھے ایک لمحے کی زندگی بخش دے تو میں اس وقت چلوں گا جب لوگ رک جائیں گے، میں اس وقت جاگوں گا جب لوگ سو جائیں گے، میں اس وقت خاموش رہوں گا جب لوگ بولیں گے. اے میرے خدا، میں چاکلیٹ کھاؤں گا، آئس کریم لوں گا تو پورے لطف، پورے مزے کے ساتھ کھاؤں گا. اے میرے خدا، تو اگر مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے تو میں ہمیشہ سادہ کپڑے پہنوں گا، اپنا جسم، اپنی روح سورج کے سامنے کھول دوں گا. اے میرے خدا، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنا دل واپس مل جائے تو میں اپنی نفرت برف پر لکھ دوں گا، پھر اسے سورج کی تمازت میں پگھل کر بھاپ بنتے اور بھاپ بن کر اڑتے دیکھوں گا، یعنی ساری نفرتیں ختم کر دوں گا.
اے میرے خدا اگر تو مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے تو میں کوئی دن ایسا نہیں گزارنے دوں گا جب میں لوگوں کو اپنی محبت کا یقین نہ دلا دوں. میں دنیا کے ہر مرد ہر عورت کو سمجھاؤں گا مجھے ان سے محبت ہے. میں محبت کے ساتھ رہوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا جو لوگ سمجھتے ہیں بوڑھے ہو کر وہ محبت کے قابل نہیں رہتے وہ بڑے بے وقوف ہیں. انسان تو بوڑھا ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ محبت چھوڑ دیتا ہے. میں بچوں کو پر دوں گا لیکن انہیں اپنی اڑان خود لینے کا موقع دوں گا. میں بوڑھوں کو بتاؤں گا کہ موت بڑھاپے سے نہیں آتی، فراموشی سے آتی ہے، بے حسی سے آتی ہے. اور اے انسان، اے میرے پڑھنے والے انسان، یہ سب کچھ میں نے تم سے سیکھا ہے. میں نے تم سے سیکھا کہ دنیا کا ہر شخص چوٹی پہ جا پہنچتا ہے، یہ جانے بغیر کہ چوٹی کچھ نہیں. یعنی دوسروں سے اونچے جانے والے یہ نہیں جانتے کہ وہ اونچائی کچھ نہیں. اصل چیز تو مسافت ہے، چلتے رہنا ہے. وہ مشقت ہے جو پہاڑ سر کرنے کے لیے کی جاتی ہے. میں نے سیکھا ہے کہ جو بچہ باپ کی انگلی تھام لے وہ سہاروں کا عادی ہو جاتا ہے. میں نے سیکھا نفرت کا حق صرف اس کو ہے جس نے زندگی بھر لوگوں کو سہارا دیا ہو، جس نے لوگوں کو کھڑا ہونے میں مدد دی ہو. میں نے آپ لوگوں سے اور بھی بہت کچھ سیکھا، لیکن اس وقت جب موت میری پائنتی پہ کھڑی ہے میرا دل اداس ہے. میں اداس ہوں کہ میں وہ سب کچھ آپ کو نہیں سونپ پایا جو مجھے سونپنا چاہیے. افسوس میں زندگی کی اصل حقیقتیں اپنے سینے میں لے کے جا رہا ہوں. افسوس میں وہ سب کچھ نہیں کہہ پایا جو مجھے کہنا تھا یا جو مجھے کرنا تھا. افسوس میں مر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ انسان دنیا کی کسی بھی اونچائی پہ پہنچ جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن اس کو جانا ہے. ہم ہر وقت دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن جہاں جانا ہے اس کی تیاری بھولے ہوئے ہیں، اس کے لیے سوچنا بھی نہیں چاہتے. اور جب وہ اچانک آتی ہے تو پھر ہم اس کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. تلاوت. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو صحابہ کرام جو اپنی عقل اور شعور اور اس اعتبار سے کہاں تک پہنچے ہوئے تھے. تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ کی وفات کی خبر آئی تو بعض صحابہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، بعض بات نہیں کر رہے تھے. حضرت علی اپنے گھر کے اندر جا کے چھپ گئے. حضرت عمر نے جو کچھ کہا وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور آپ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح گئے ہیں اور پھر واپس آ جائیں گے. اور ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ وہ دن جب آپ مدینہ میں آئے تھے تو سب سے زیادہ روشن دن تھا اور سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا، اور جب آپ فوت ہوئے تو وہ دن سب سے اندھیرا دن تھا. اور کس قدر سکتے میں آ گئے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے اب کوئی زندگی باقی ہی نہیں رہی، جینے کا کوئی مقام ہی نہیں رہا. ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کیونکہ وہ سنح میں تھے، مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے کچھ دور. واپس آئے اور آپ کو جب معلوم ہوا اور آپ آئے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پیار کیا اور کہا کہ طبت حیا و میتا، کہ آپ جب زندہ تھے تو بھی بہت پاک تھے، صاف تھے، اور جب فوت ہوئے ہیں تو بھی آپ بہت عمدہ ہیں اور بہت پاک ہیں. اور پھر کہا کہ جو موت آپ پر آنی تھی وہ آ گئی، اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے گی. اور پھر مسجد میں چلے گئے. حضرت عمر جو کچھ کہہ رہے تھے ان کو اگنور کیا اور خطبہ دیا اور وہ آیت پڑھی کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. یہ خطبہ پڑھا اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ آیات جو اس سے متعلق ہیں وہ پڑھی. تو بات یہ ہے کہ موت کا مرحلہ یا موت کا حادثہ جو ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی کوئی حادثے امیجن کر سکتا ہے، جتنی بھی کوئی بری سے بری خبر سن سکتا ہے، جتنی بھی کوئی بدترین سے بدترین چیز دیکھ سکتا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ مشکل ترین اور تکلیف دہ مرحلہ ہے جو کسی کی بھی زندگی میں پیش آنے والا. لیکن عموماً ہم کسی کی بھی موت سے سبق نہیں حاصل کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے، ہم چھوٹ گئے، شکر ہے ہم نہیں. جی السلام علیکم. ابھی تھوڑے دن پہلے کسی کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے انہیں فون کیا نا، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ابھی تو وقت نہیں تھا ان کے مرنے کا. خیر میں نے تھوڑا سا انہیں سمجھایا کہ یہ تو ایک ہے وقت مقرر ہے، جب بھی کسی کا وقت آ جاتا ہے تو نہ اللہ میاں ایک گھڑی آگے کرتے اور نہ پیچھے. تو پھر ہم ان کے گھر گئے ایک دن کے بعد نا، تو وہ بہت ہی پریشان تھی اس بات پہ کہ ان کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے نا، تو انہوں نے ہمیں تھوڑا سا بتایا کہ وہ کہنے لگی کہ جیسے ان کے جو سینے میں جو بلڈ جاتا ہے جس وین کو نا، وہ پھٹ گئی اندر ہی. اور یہ ہزاروں میں بہت کم ریئر ایسا کیسز ہوتے.
تو انہیں الٹی آئی، وہ تڑپنے لگے تو انہوں نے اپنے بچے کو اٹھایا، تو وہ بچہ آیا، پوچھا بابا کیا ہو رہا ہے بابا؟ تو بابا کہے کہ میرے درد ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ. یہ بات جب انہوں نے کہا نا کہ ڈر لگ رہا ہے، پھر مجھے وہ آئی وہ نازیات ہے نا، وہ کھینچ کے نکالنے والے، تو انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی اور ساتھ میں درد بھی ہو رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا، خون کی الٹیاں. اور پھر اس کے بعد ان کی امی آئی تو میں نے انہیں بک دی، میرا جینا میرا مرنا اور وہ دعا. تو انہوں نے بڑے آرام سے اس کو، جیسے کوئی بہت پڑھنے والا ہو، انہوں نے آرام سے اسے دیکھا، اسے پڑھا. پڑھنے کے بعد کیا کہتی ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو مارتا رہے، دھکے دیتا رہے اور لوگوں کے پیسے کھائے اور پھر ہم یہ پڑھنے لگ جائیں تو یہ تو منافقت ہے نا بیٹا. جب میں گھر آ گئی تو میری حالت ایسی تھی کہ یہ لفظ ہی نہیں بھول رہے تھے مجھے کہ مجھے درد ہو رہا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے. بات یہ کہ ہم ساری نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے رہتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ شاید ہمیشہ رہے گا. یہ بہت بڑی بھول ہے، اور اگر کوئی بھی ہمیں احساس دلائے تو ہم منہ موڑ کے دوسری طرف چل دیتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کرو. السلام علیکم. مسلم ہیروز میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو خواب آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے کہ آج شام ہمارے پاس روزہ افطار کرنا، تو انہوں نے کتنے سکون سے اٹھ کے روزہ رکھا، بیوی کو بھی رکھایا، گھر کے غلام آزاد کر دیے، قرآن پڑھنے لگے. ہمیں کوئی بتائے کہ ہم نے شام تک نہیں رہنا تو ہمارا کیا حال ہو. مجھے تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں شروع کہاں سے کروں. امانتیں اتنی پڑی ہیں، چیزیں اتنی پڑی ہیں کرنے کی، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی جو لوگوں کے لیے اذیت بن جائیں اگر میں چلی جاؤں اور خود نہ سنبھالوں ان کو. تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنی انہوں نے آگے کی تیاری کی ہوئی تھی کہ اچھا اب جانا ہے. جیسے کسی نے ٹرین نہیں کیچ کرنی ہوتی، پہلے سے پتہ ہے ٹرین آنی ہے، بیگ سب کچھ. جیسے جن لوگوں کی ڈلیوری ہونے والی ہوتی ہے انہوں نے پہلے سے اپنا بیگ تیار کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ پین ہوگی تو چلے جائیں گے. تو یہ جو آنٹی کہہ رہی ہیں کہ مجھے درد ہو رہی ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو وہ جب درد ہو تو ڈر نہ لگے کہ اللہ کے پاس جانا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ جب اللہ ہمیں بلائیں تو ہم لبیک کر کے چلے جائیں. اصل میں موت جو ہے نا پوری زندگی کا خلاصہ ہوتی ہے، اور حسن خاتمہ جو ہے اس کی دعا تو کرنی چاہیے لیکن اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے. اور یہ فرار جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اپنے پاؤں سے کہیں بھاگنے لگتا ہے. یہ فرار جو ہے یہ دراصل ذہنی فرار ہے، تیاری نہ کرنا ہے اس کی. یہ کہتی ہیں کہ پچھلے ہفتے سے انہوں نے 9 موتوں کے بارے میں سنا ہے اور کچھ کے پاس ہی گئی بھی ہیں، اور 5 ان میں سے سڈن ڈیتھس تھی. سڈن کا مطلب یہ کہ کوئی کہیں پر بھی کسی حال میں بھی کسی بھی جگہ اٹھتے بیٹھتے جاتے زندگی کی روز کی روٹین میں کسی بھی جگہ اس کو پکڑ لیا جائے، کہیں پر بھی آ کے فرشتے روک دیں، بس ختم ٹائم. تو وہ وقت جو آنا ہی آنا ہے اس کے لیے ہمیں باقاعدہ پلان کر کے تیاری کرنی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ یقینی اور سب سے زیادہ غیر متوقع چیز ہے. یعنی موت کی ریالٹی کو ایکسپٹ کرنا جو ہے یہ سب سے پہلا قدم ہے. ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے تھے. یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، تو بھاگنا فزیکلی بھاگنا نہیں ہے، یہ اصل میں ذہنی طور پر نہ سوچنا، تیاری نہ کرنا، ادھر دھیان نہ دینا، وہ عمل نہ کرنا کہ جو کل کو کام آئیں گے. چلیے ایک دفعہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اذا نودیا جب پکارا جائے یعنی آذان دی جائے، نودیا کا لفظ ندا سے، نون دالیے سے، للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ جمعہ کے دن سے، یعنی جمعہ کے دن کی جو نماز ہے اس کے لیے جب آذان دی جائے. جمعہ کا لفظ جو ہے یہ عربوں میں دور اسلام سے پہلے بھی تھا. اس کو عروبہ بھی کہتے تھے، اور عروبہ کا معنی ہوتا ہے رحمت. بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں بچیوں کا عروبہ، رحمت. اور کہا یہ جاتا ہے کہ مکہ میں کعب بن لؤی جو تھے آپ کے اجداد میں سے، انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو یا اپنے خاندان کو جمع کیا تھا، اور اس دن میں وہ ان کو کچھ نصیحت وغیرہ کرتے اور خطبہ دیتے. اور یہ جو اما بعد کا لفظ ہے یہ بھی انہی کی طرح منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا، کعب بن لؤی نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں سب سے پہلا جمعہ پڑھایا ہجرت کے بعد. اور چونکہ مکہ میں تو کوئی موقع نہیں تھا اس لیے اگرچہ جمعہ کا حکم آ چکا تھا لیکن مکہ میں باقاعدہ نماز جمعہ نہیں قائم کی گئی. مدینہ پہنچتے ہی 5ویں دن آپ نے اس کو قائم کیا. لیکن ہجرت سے پہلے مدینہ سے قریب ہی تقریباً 1 میل دور ایک بستی تھی،
جس میں حضرت سعد بن زرارہ نے جمعہ پڑھایا. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعہ کے دن آذان دی جائے تو کیا کرو آذان سن کر. اور یہاں دوسری آذان مراد ہے جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے. فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو. فسعوا کا لفظ جو ہے یہ سعی سے ہے، اور سعی کہتے ہیں کوشش کرنے کو، بھاگنے کو، دوڑنے کو، تیز تیز چلنے کو. لیکن یہاں پر جسمانی طور پر بھاگنے دوڑنے کی طرف اشارہ نہیں ہے، کیونکہ نماز کی طرف انسان کو سکون سے آنا چاہیے، وقار اور اطمینان سے آنا چاہیے. مراد اس سے کیا ہے کہ پورے ارادے اور پوری کوشش کے ساتھ تم جمعے کی طرف چل پڑو، سب کام کاج چھوڑو اور چلو. جیسے ہم کہتے ہیں نا موو، تو موو کرو، جس کام میں اس کو چھوڑو اور جمعے کی طرف چلو. الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. اور ذکر سے مراد اگرچہ نماز ہے لیکن ذکر میں خطبہ بھی شامل ہے، کیونکہ خطبے میں بھی امام کیا کرتا ہے؟ ذکر ہی کرتا ہے، قرآن کی کچھ آیات پڑھتا ہے، نصیحت کی بات کرتا ہے. اور نماز تو ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اب ایک منافقین کا طرز عمل تھا اور ایک ایمان والوں کا. منافقین کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا، کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو وہ اس کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتے ہیں، اس کے اوپر ہنستے ہیں یا اس کا مذاق بناتے ہیں. لیکن اہل ایمان سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ جب اذان آئے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، یعنی دنیاوی کام کاج ترک کر دو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. کیا؟ کاروبار چھوڑ کر، کام چھوڑ کر نماز کی طرف جلدی سے چل پڑنا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ اس وقت نماز ادا کرنا، مسجد کی طرف جانا، خطبہ سننا، دعائیں کرنا، اللہ کی یاد اختیار کرنا تجارت اور اس کے نفع سے کہیں بہتر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز ادا کی جا چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھیل جاؤ زمین میں. انتشروا کا لفظ انتشار سے ہے، اور انتشار کس کو کہتے ہیں؟ بکھرنے کو، پھیلنے کو. مجمع کے منتشر ہونے کے لیے خاص طور پر آتا ہے. اور زمین میں پھیل جاؤ سے مراد کیا ہے؟ اپنے اپنے کام کاج میں لگ جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اور اللہ کا فضل تجارت وغیرہ بھی ہے، اور اللہ کا فضل دین بھی ہے. کان فضل اللہ علیک عظیما میں کیا شامل ہے؟ دینی علم. واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. کہاں پر؟ پھیلنے کے بعد اپنے اپنے دنیاوی کام کاج میں. یعنی اللہ کو صرف جمعے کے وقت یا صرف مسجد کے اندر ہی یاد نہ کرو، بلکہ جہاں بھی جاؤ، جو کچھ بھی کرو، وہاں اللہ کو یاد کرو. کیوں یاد کرو اللہ کو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان باقاعدہ فارملی بھی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، عبادت میں مشغول ہو، اور پھر جب وہ ایک مخصوص طرز کی عبادت ختم ہو جائے تو اپنا دین وہی مسجد میں نہ چھوڑ آئے، بلکہ جہاں بھی ہو وہ اللہ کو یاد کرے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب وہ دیکھتے ہیں تجارت، او لہون یا لہو، انفضوا الیہا، متفرق ہوتے ہیں طرف اس کے. انفضوا کا لفظ فض سے ہے، فا ضاد ضاد. کسی چیز کو اس طرح توڑنا کہ وہ الگ الگ ہو جائے، شیشے وغیرہ کے ٹکڑے ٹوٹ کے الگ الگ ہونا، کسی چیز کے اجزاء کا پراگندہ ہونا. یعنی ایک مجمع ایک دم اٹھ کے جب ادھر ادھر منتشر ہوتا ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں. تو دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ دیتے ہیں تجھ کو کھڑے، خطبے کی حالت میں، خطبہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. قل کہہ دیجئے، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے. کیا؟ یعنی ثواب اور اجر اللہ کی بات سننے کا، اس پر عمل کرنے کا. خیرن،
وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. کس سے بہتر ہے؟ من اللہوی کھیل تماشے سے، ومن التجارہ اور تجارت سے، والآخرۃ خیر وابقی واللہ خیر الرازقین اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، رازقین میں سب سے اچھا رازق ہے. اصل میں یہاں پر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کے پیش آنے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو وہاں ایک بار سخت قحط پڑا، یعنی کھانے پینے کی اشیاء جو تھیں وہ کم ہو گئی، مقامی بازار میں نہیں ملتی تھی. اب ہوتا یہ تھا کہ لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے اور وہاں سے چیزیں لے کر آتے اور ان کو بیچتے. تو دحیہ الکلبی ایک تاجر تھے، کچھ یاد ہے دحیہ الکلبی کے بارے میں؟ تو وہ ایک تاجر تھے اور وہ شام وغیرہ کے علاقے سے جا کر گندم، زیتون اور اسی طرح کھانے کی کچھ اور چیزیں لاتے اور آ کے مدینہ میں فروخت کر دیتے. اب ہوا یہ کہ اس مرتبہ جب وہ آئے تو یہ جمعے کا وقت تھا اور وہ اس طرح کرتے تھے کہ جب شہر میں داخل ہوتے تو اعلان کرنے کے لیے اس قافلے کے آگے آگے طبل بجاتے، جیسے گھنٹیاں بجاتے ہیں، یا کوئی کسی بھی جیسے آئس کریم والا جو آتا ہے تو کیا کرتا ہے، ایک خاص قسم کی آواز نکالتے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون آیا ہے اور کس مقصد کے لیے. اب یہ ہوا کہ جمعے کا وقت تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے، لوگ بیٹھ کے سن رہے تھے، قحط پڑا ہوا، کھانے پینے کو کچھ نہیں. اتنے میں وہ آواز آتی ہے تو صحابہ کرام میں سے کچھ اٹھ کے فوراً دوڑ پڑتے ہیں بغیر اجازت لیے کہ جا کے کچھ جلدی سے خرید لیں، کیونکہ اگر اب نہیں خریدا تو پھر اگلے قافلے کا انتظار کرنا پڑے گا، تو اتنے دن کیا کریں گے. بہرحال اب جو ہی وہ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے باقی ہیں لوگ، تو پتہ چلا کہ ایک عورت اور 12 مرد اور باقی سب چلے گئے تھے. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر تم سب چلے جاتے تو مدینہ کی اس وادی میں آگ بہہ پڑتی. یعنی اتنا بڑا جرم تھا. لیکن بات یہ کہ صحابہ کرام انسان تھے، انسانی ضروریات ان کے ساتھ تھی اور ابھی ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی، ابھی انہوں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں پوری طرح جانا نہیں تھا، لہذا بر وقت اصلاح کر دی گئی. اور کیا کہا گیا؟ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس لہو، اور لہو سے مراد یہاں کیا؟ وہ طبل جو بجا رہے، ومن التجارہ اور وہ جو بزنس ہوگا بعد میں، واللہ خیر الرازقین اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. تلاوت سن لیجئے. پھر آپ دیکھیں کہ ویسے تو دن میں 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور مردوں کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے. اور باجماعت نماز دراصل کیا ہے؟ اتحاد کا ایک سبق، کہ دن میں 5 دفعہ ایک دوسرے کو جا کے دیکھو، ملو، سوشلائزنگ کا بہترین موقع، ایک دوسرے کو پہچاننے کا موقع، ایک دوسرے کی صلاحیتیں جاننے کا موقع. اکٹھے نماز ادا کرنے سے دلوں کا بغض بھی دور ہوتا ہے، اتفاق اور محبت آتی ہے. صفیں درست کرنے کا الگ اثر ہوتا ہے اور صفیں خراب کرنے کا الگ نقصان بتایا گیا ہے. کیا کہ اگر تمہاری صفیں درست نہیں تو تمہارے دل آپس میں پھٹ جائیں گے. اور اس صورت کا اصل مضمون اور اس سارے پارے کی اصل جو تھیم ہے وہ کیا ہے؟ دین کی خدمت اور دین سے تعلق. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اتحاد، اتفاق. اور اتفاق اور اتحاد کے لیے جو بیسک رول پلے کرتی ہے ڈیلی کی ایکسرسائز وہ ہے نماز. اور نماز میں پھر باجماعت نماز، اور پھر خاص طور پر وہ اتحاد کہاں پیک پر ہوتا ہے؟ جمعے کے دن، جمعے کی نماز میں. اور جمعے کی نماز دیگر نمازوں سے اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس میں صرف نماز نہیں ہوتی، اس میں تعلیم بھی ہوتی ہے، اس میں خطبہ بھی ہوتا ہے، اور خطبے کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور خطبہ باقاعدہ سننا اور پوری توجہ سے سننا نماز کا حصہ ہے. اور اس میں کسی کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ کوئی کسی کو یہ کہہ کے خاموش کرائے کہ چپ ہو جاؤ، کیونکہ اس میں چپ ہو جاؤ کہنا بھی کیا ہے؟ دراصل لغو بات کرنا، ناپسندیدہ بات ہے. تو اس لیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی خدمت کرنے کے لیے مسلمانوں کا آپس کا اتحاد، اور پھر نماز میں اور اللہ کی عبادت میں اکٹھے ہونا، اور پھر تعلیم حاصل کرنا، یہ بے حد ضروری ہے. اور اس میں نماز نبوی کا جو باب ہے نماز جمعہ کے بارے میں پیج نمبر 248 پر، اس میں یہ تمام مسائل موجود ہیں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ان کو پیچھے پڑھا بھی ہے، اور مزید ایک دفعہ اس کو آپ دہرا لیں، کیونکہ نماز جمعہ جو ہے اس کی اپنی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کو اپنی جگہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کروں اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے. یعنی اتنی شدت سے آپ نے اس بات کی تاکید کی کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے. اس سے اندازہ کریں کہ کس قدر اہمیت ہے نماز جمعہ ادا کرنے کی. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے جمعے کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جو شخص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیر محض بے پرواہی کی بنا پر مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے، مرفوع روایت ہے. ابن ماجہ میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، آج سے لے کر قیامت تک جمعہ تم لوگوں پہ فرض ہے. جو شخص اسے معمولی چیز سمجھ کر یا اس کا حق نہ مان کر چھوڑے، خدا اس کا حال درست نہ کرے، نہ اسے برکت دے. خوب سن رکھو، اس کی نماز نماز نہیں، اس کی زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں، اس کا حج حج نہیں، اس کا روزہ روزہ نہیں، اس کی نیکی نیکی نہیں، جب تک کہ توبہ نہ کرے. پھر جو توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز جمعہ کی مردوں کے لیے کس قدر اہمیت ہے، اور اس کو ادا نہ کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. اور اس ایک نماز کے ادا نہ کرنے سے باقی تمام نیکیاں جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں. اور اس کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گی. اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، خصوصاً لڑکوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اس کے علاوہ جمعہ کا دن جو ہے وہ بھی ایک فضیلت والا دن ہے. اور جمعے کا دن جو ہے یہ جب شروع میں دنیا کی تخلیق ہوئی تھی اس وقت سے بہت اہم ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اور بخاری کی روایت ہے کہ وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت واقع نہیں ہوگی مگر اسی دن. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو فرمایا، اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے یا دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد فرمایا کہ بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے لیکن وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور اس دن کے کرنے کے کام جو ہیں غسل کرنا، مسواک اور خوشبو کا استعمال، تیل لگانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، سورۃ الکہف پڑھنا، پھر نماز جمعہ پڑھنا، اور نماز جمعہ کی فضیلت جو ہے اور نہ پڑھنے والوں کے لیے جو وعید ہے اس کا ذکر ہے. پھر یہ کہ نماز جمعہ کے کچھ آداب کا بھی ذکر ہے کہ وقت پر آنا، بیٹھنے کا طریقہ، مثلا خطبے کے وقت گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع کیا آپ نے. گھٹنے کو پیٹ سے ملا کر بیٹھنا جو ہے وہ خطبے میں منع ہے. کیوں منع ہے؟ کیونکہ ایک غفلت کا بیٹھنا ہے اور ایک آرام کا بیٹھنا ہے جیسے. پھر اسی طرح مناسب جگہ پر بیٹھنا، خطبے کے وقت خاموشی اختیار کرنا، اور پھر جمعہ پڑھنے کے بعد کا جو حکم ہے وہ یہاں پر موجود ہے جو ابھی آپ نے آیت میں پڑھا ہے. ایک اور چیز یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دن کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے. ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ ایک عام کانسیپٹ ہے کہ جمعہ کا دن چھٹی کا دن ہے، آرام کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے تو جمعے کی تیاری رکھو، یعنی خصوصی عبادت کا اہتمام ہے، اور پھر جب نماز پڑھ چکو تو پھر کیا کرو؟ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ. پھیل جاؤ سے مراد یہ کہ اپنے اپنے کام کاج جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اب یہ فضل کیا ہے؟ اس کے بارے میں 4 باتیں آتی ہیں. نمبر 1 تو دنیا کی رزق روزی. نمبر 2 نیکی کے کام جیسے بیمار کی عادت، جنازے میں شرکت وغیرہ، کیونکہ وہ بھی ثواب کمانے کا موقع ہوتا ہے. یا پھر اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کے لیے جانا. پھر اسی طرح علم حاصل کرنا اور اپنے مخصوص کام پر واپس لوٹنا. یعنی اگر تجارت چھوڑ کر آئے ہیں تو واپس جا کے تجارت کر سکتے ہیں، جاب چھوڑ کر آئے تو واپس جا کے اپنی جاب پر دوبارہ چلے جائیں گے. تو اس چیز کو معیوب سمجھنا کہ جمعے کے دن نہیں کام کرنا، یعنی یہ ایک عام کانسیپٹ بن گیا. تو یہاں کام سے منع نہیں کیا گیا. کیا حکم ہے؟ وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو بات یہ ہے کہ
یہاں ایک اور چیز بھی بتا دی گئی کہ انسان جب دین کا کام کرتا ہے تو پھر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے. جمعے کے دن کی مثال دے کے کیا فرمایا؟ عبادت بھی کرو اور پھر اس کے بعد کام بھی کرو, کام نہیں چھوڑو. کیونکہ انسان کے ساتھ اس کی ضروریات بھی ہیں, اس کی معاش بھی ہے, اور اس کے ساتھ اس کا دین بھی ہے. بعض لوگ دین کی خاطر دنیا چھوڑ دیتے ہیں اور بعض دنیا کی خاطر دین چھوڑ دیتے ہیں. معاش کی خاطر جمعہ چھوڑ دیا, یا جمعے کی خاطر پورا دن ہی معاش کا کام ختم کر دیا. بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں, اپنی جگہ اہم ہیں, اور دونوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. اب ان میں بیلنس کیسے قائم رکھا جائے؟ تو یہاں پر وہی بیلنس سکھایا گیا ہے کہ عبادت کے وقت میں عبادت کرو اور کام کے وقت میں کام کرو. اور مومن کے لیے جب اس کی دین اور دنیا سامنے آتی ہیں تو اسے اپنی ترجیحات مقرر کرنی ہوتی ہے کہ اس کی پرائرٹی کیا ہے, اور یہ پرائرٹی اوقات کے اعتبار سے ہوگی کہ کس وقت کی پرائرٹی کیا ہے. یعنی اگر اذان ہو رہی ہے جمعہ کی تو اب پرائرٹی کچھ اور ہوگی, اور جب نماز ختم ہو گئی ہے تو اب کچھ اور پرائرٹی ہے. پھر اس دن کے حساب سے ضروریات دیکھو کہ کوئی فوت ہو گیا تو تعزیت کے لیے جانا ہے, یا کسی کی ملاقات کے لیے جانا ہے, یا پھر کام پہ جانا ہے, یہ کیا, وہ اپنے جو دن کے کرنے کے کام ہیں ان کو اپنے سامنے رکھو. تو بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان توازن. معاش ضرورت ہے, دین مقصد ہے. مومن کے لیے معاش کا کیا مطلب ہے؟ کمائی کرنا ضرورت ہے, وہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے. یعنی مومن کی زندگی کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے. مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کے دین کے ساتھ تعلق اور پھر دین کی خدمت, یہ اس کی زندگی کا مقصد ہو سکتا ہے. اور پھر ان دونوں میں اسے بیلنس کرنا ہے. ایک اور اہم بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ انسان معاشی کامیابی کو اللہ کا فضل سمجھے, کیونکہ یہاں کیا کہا؟ وابتغوا من فضل اللہ. تو کمائی کر کے جو پیسہ آپ کے ہاتھ آئے گا وہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کا فضل ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے کام میں وذکر اللہ کثیرن کرتے رہو, یعنی عین دنیا میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا, یعنی دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کی یاد باقی رہے. اچھا, ہمارا حال الٹ ہے, ہم نماز میں بھی دنیا کو یاد کرتے رہتے. یہاں کیا کہا گیا؟ دنیا کے کام میں بھی وذکر اللہ کثیرن کرتے رہو. تیسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب دین کے کسی تقاضے کے لیے کال آئے تو کیا کرو؟ فسعوا الی ذکر اللہ. اس وقت دنیا چھوڑ دو اور دین کی طرف چلے جاؤ. یہ نہیں کہ دنیا کے لیے جب کوئی کال آئے تو دین چھوڑ دو اور دنیا کے لیے لبیک کہو. تو بات یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن کہیں پر بھی ہو اس کو اللہ کی یاد آتی رہتی ہے, وہ ہر جگہ اللہ کی یاد سے معمور ہوتا ہے. اور یہ جو واقعہ ہے جس میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صرف ایک عورت اور 12 مرد باقی ہیں, فرمایا والذی نفسی بیدہ لو تتابعتم, اگر تم بھی چلے جاتے, حتی لم یبق منکم احد, کہ کوئی ایک نہ بچتا, لسال بکم الوادی نارا, تو یہ وادی آگ کی ہو جاتی. یہ اتنے سخت الفاظ کیوں فرمایا آپ نے؟ کہ جب دین کا تقاضا ہو, دین کی خدمت کا وقت ہو, دین کو آپ کی ضرورت ہو, اس وقت آپ اس کو چھوڑ کر اور مشغلوں میں لگ جائیں, خواہ وہ بعض اوقات کتنے اہم کیوں نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ قحط کی کیفیت ہو, بازار میں کوئی چیز ملتی نہ ہو, اور اسی وقت وہ قافلہ آیا اور ان کو پتا ہے کہ اگر اب نہیں ہم نے جا کے خریدا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, پھر ہم کیا کریں گے. اتنی شدت کی ضرورت کے باوجود بھی کیا کہا گیا کہ نہیں, ابھی نماز نہیں ہو رہی تھی, خطبہ ہو رہا تھا. تو اس خطبے کو سننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز کو ادا کرنا. لہذا اس وقت میں تم کوئی اور کام نہیں کر سکتے. ہم اپنے رویوں پر غور کریں. اچھا, ایک اور مشکل یہ ہے, یہاں پر خطبے کے لیے کیا لفظ آ رہا ہے؟ ذکر اللہ. ہمارے خطبے کس کے ذکر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں؟ دنیا کی سیاست. یہاں بھی بعض اوقات آپ دیکھیں کہ دنیاوی پہلو چھایا ہوا ہوتا ہے اس اصل پہلو کے اوپر, خاص طور پر فنڈ ریزنگ کی باتیں اور جو اناؤنسمنٹس اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ سلام پھیرتے نہیں تو اسی وقت دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ذکر ختم ہو تو دوسرے ذکر کی طرف بڑھو. تو بات یہ ہے کہ جمعے کا دن روحانی ترقی کا دن ہے,
ایمانی ترقی کا دن ہے، علمی اور ذہنی طور پر اپنی اپ برنگنگ اور اس نشو نما کا وقت ہے. اس وقت کو اس کا پورا حق دینا چاہیے، اور اس وقت میں کوئی بھی اور کام نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.